بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں خود پڑھ لے، لیکن اگر خود نہیں پڑھ رہا تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے ساتھ لازمی ملے، ان لوگوں کے ساتھ لازمی بات چیت کرے جو اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ ریلیجن کو لے کر ڈیبیٹ آن گوئنگ ہے اور ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ شاید رہے گی بھی۔ میرے ساتھ جو آپ کو ہینڈسم سا بندہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے اے لیولز کیا ہے، اسلامک کلچر میں ایم فل کیا ہوا ہے، لائر ہیں شریعہ لاء کے، اس کے علاوہ حافظ قرآن ہیں، اس کے علاوہ ابھی اٹلی سے LLM کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت شکریہ کہ موقع دیا، اور جو لاء والی بات آپ نے کی، تو یہ جو شریعہ لاء جو ہے وہ بیسیکلی شریعہ اینڈ لاء ہے، جس کے اندر اسلامک لاء کمپیریٹیولی پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میونسپل لاء بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ 5 سال کا پروگرام ہے جیسے ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ ایکسٹینسو ہے اس کے کمپیریٹیولی جو دیگر ہمارے پاس لاء کی ڈگریز ہیں اس سے۔ اچھا، ڈائریکٹ پوائنٹ پر آتے ہیں۔ آپ نے، کیونکہ ہمارے یہاں مولوی کا کنسیپٹ ایسا ہے نہیں جیسے آپ ہیں، اور کم از کم پڑھا لکھا مولوی تو ہمارے یہاں نان ایگزسٹنٹ سمجھا جاتا ہے، نان ایگزسٹنٹ۔ اب وہ ایسا ہے یا نہیں ہے، آپ کو ملنے کے بعد لگتا ہے نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، واٹ از ریلیجن؟ اچھا، یہ جو سوال ہے واٹ از ریلیجن، یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اور ڈائمینشنز سے، مطلب مختلف پیرایوں سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر ریلیجن کو آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ہمارے یہاں عام طور پر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ہم ریلیجن کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم لفظ مذہب استعمال کرتے ہیں، جس لفظ کے معنی ہیں کسی راستے پر چلنا، یا کوئی راستہ یا کوئی سبیل۔ تو بنیادی طور پر جو مذہب کی بحث ہے یا ریلیجن کی بحث ہے، وہ پرنسپلی، اصولی طور پر اصلاً اس لفظ کے غلط مفہوم کے ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم ریلیجن کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس انداز میں ایک ڈسکورس، ایک بیانیہ پیدا کیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر ہم پرائمری سورسز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو، چونکہ انگریزی میں تو یا انگلش میں تو اسلام نازل ہوا نہیں، عربی زبان میں نازل ہوا، کیونکہ قرآن اور حدیث جو کہ ہمارے لیے پرائمری سورسز ہیں، بنیادی ماخذ ہیں، مصادر ہیں، وہ عربی زبان میں ہے۔ اور عربی زبان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس راستے کے لیے، اس شریعت کے لیے، اس منہج کے لیے لفظ مذہب کا استعمال نہیں کیا، دین کا کیا۔ جی، دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ ایک ٹیکنیکل بیسس پر، اگر اصطلاحی طور پر اس کو سمجھیں تو یہ ریلیجن سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اس کا اختلاف یا اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ انسان کے جو پرائیویٹ افیئرز ہیں ان سے زیادہ تر جڑا ہوا ہے، جبکہ جو دین ہے، پرائیویٹ افیئرز مطلب، پرائیویٹ افیئرز سے مطلب اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واسطہ، اس کا اس کے اپنے جو معاملات ہیں اس سے اس کا مذہب جو ہے، مذہب اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جبکہ جو دین ہے وہ اس پرائیویٹ افیئرز سے نکل کر اس کے پبلک افیئرز جو ہیں، جو معاشرے کے اندر معاملات ہیں، ان سب کو بھی لیے ہوئے ہے، سمائے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے۔ اس کو ایک سیکنڈ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں۔ دین کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی کو، یا مذہب کی کیا ضرورت ہے سوسائٹی کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو فلسفی یا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم، انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اور جب وہ سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس سوسائٹی میں رہنے سے اس کے درمیان اور دوسرے جو لوگ رہتے ہیں، ایک فرکشن کریٹ ہوتی ہے۔ تو اس فرکشن کو لیسن کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ایک نظام کی، ایک ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہر شخص اپنے قاعدے اور ضابطے کے مطابق دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہ کر سکے، اور اگر کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا میجر یا ٹول، میکینزم، ایسی ڈیوائس ہو کہ وہ اس کو اس کے اپنی حد میں باقی رکھ سکے۔ دین کا یا مذہب کا اگر ہم اس کا جنرل مطلب لے لیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اس معاشرے کے اندر ایک بے ضابطگی کو ختم کیا جائے اور اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کیا جائے اصولی بنیادوں پر، جس سے وہ دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں
بہتر طریقے سے پیش آ سکے. اگر اسلام آپ نے کہا کہ ایک ضرورت ہوتی ہے اس فرکشن کو کم کرنے کے لیے اور بیچ میں کوئی ایک بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے کہ جس کے اوپر سارے آ کر یا میجورٹی آ کر ایگری کر جائے. سو اس کا مطلب یہ جیسے کہ ایک ڈیبیٹ دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے کیونکہ کمزور بھی ہے اور بہت حد تک بزدل بھی ہے تو اس کو جس دور میں جس چیز نے امپریس کیا یا جس چیز کو وہ قابو نہیں کر سکا یا ہر وہ چیز جو اس کے اوپر ڈومینیٹ ہو گئی اس نے ان تمام چیزوں کو خدا کا رتبہ دے دیا. جیسے دیکھیں گے کچھ سرٹین جغرافیکل ریجنز میں ہمیں ڈریگنز کی بڑی اہمیت ملے گی, کہیں پر سانپ کی, کہیں پر آگ کی, کہیں پر بتوں کی. سو یہ جو ڈیبیٹ دی جاتی ہے یہی والی بات کہ انسان نے ضرورت کے تحت یہ ایک چیز ایجاد کی جس کا نام مذہب رکھا گیا. میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے یہ میں نے چونکہ بیان کیا شروع سے ہی کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ وہ جو ہے وہ پتھر پر لکیر نہیں ہے, کیونکہ اس ڈیفینیشن کے یا دین کی کسی مذہب کی ضرورت جو ہونا ہے وہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ فرکشن کو ختم کرنا یا کم کرنا یہ از ون آف دی ریزنس, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں لیکن ایک مقصد جو معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے تو اس کی ضرورت جو ہے اس فرکشن کو ختم کرنے کی وہ ون آف دا ریزنس ہے جو میں نے آپ سے بیان کی. اب وہ جو سوال آپ نے کہا کہ انسان جس چیز سے مرعوب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا خدا مان لیتا ہے, تو یہ آج سے نہیں ہے اور یہ سوال آپ کا بالکل بجا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ انہوں نے مختلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا جس میں سورج بھی تھا, جس میں چاند بھی تھا, جس میں ستارے بھی تھے. وہ ان کی چمک سے مرعوب ہوتے تھے, وہ دیکھتے تھے. لیکن جب چاند کی چمک ہے, 14ویں کا چاند ہے, بڑا خوبصورت چمک رہا ہے, لیکن ایک وقت ہے اس نے ختم ہو جانا, اس کی چاندنی نے یا اس کی چمک نے, دن آ جائے گا تو وہ غائب ہو جائے گا. تو یہ جو آگ ہے یا یہ جو چمک ہے سورج کی یا چاند کی, اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ طبعی چیزیں ہیں, یہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یا خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ مابعد طبیعیات پر مبنی ہے, میٹافزیکل ہے. اور اگر ہم اس کرائٹیریا پہ اس کو جج کریں کہ جس کرائٹیریا پر یا جس پروپورشن پر ہم آگ کو یا جو بھی ڈریگنز آپ نے کہا یا بتوں کو جج کرتے ہیں, اصنام کو جج کرتے ہیں, تو اس پر جج کرنا ہی بنیادی طور پر منطقی طور پر غلط ہوگا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یا خدا کی جو ڈائمنشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی, جس جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ سورہ اخلاص کو بیان کیا, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ جو بنیادی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ٹریٹس ہیں, کیریکٹرسٹکس ہیں, اگر یہ صفات کسی چیز میں پائی جاتی ہیں تو وہ خدا ہوتا ہے. ایک سٹینڈرڈ, ایک کرائٹیریا اللہ نے خود ڈیوائز کیا ہے, خود بیان کیا ہے. اب صرف یہی کرائٹیریا نہیں ہے, پھر میں اگین وہی بات کہوں گا, کیونکہ وقت کے ساتھ, ضرورت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایک نشانیاں اپنی بیان کی. حضرت ابراہیم کے دور کے اندر جو ضرورت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بیان کیا. حضرت موسیٰ کے دور میں جو ضرورت رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت جو معجزات کو پیش کیا فرعون کے سامنے اور جو دوسرے ساحر موجود تھے ان کے سامنے, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر مختلف معجزات تھے یا مختلف نشانیاں تھیں. آج ہمارے دور میں ان تمام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ چیز کھانے سے سائنس آج جس نتیجے پر پہنچی, سائنس آج نتیجے پر پہنچی ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں اب سائنس کی سمجھ کے بعد ہماری سمجھ میں آتی ہیں تو ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں. ہمارا ایمان سائنس کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں جیسے اس وقت دنیا میں اراؤنڈ دیر آر 4300 ریلیجنس, 4300 مذاہب ہیں, اور سب کسی نہ کسی ایوولوشن سے گزرے اور سب کے پاس ایسی ٹیچنگز ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہمارا مذہب تو اس کو پہلے سے روکتا تھا. لیٹ سپوز شراب آلموسٹ تمام مذاہب میں حرام ہے, جیسے مسلمان پیتے ہیں باغی ہو کر اس طرح باقی مذاہب کے لوگ بھی پیتے ہیں. جوا آلموسٹ بہت سارے ریلیجنز اس کو منع کرتے ہیں, جوئے کی کمائی کو, وہ غلط کمائی, بری کمائی, حرام کمائی, مطلب مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں, مذمت کی جاتی ہے. اس طرح کی باتیں تو بے شمار چیزیں کریں. بیک ٹو دا اسکوائر ون, انسان نے خدا کو اور مذہب کو
اپنی ضرورت کے وجہ سے ایجاد کیا, اپنی کمزوری کی وجہ سے ایجاد کیا. کیا اسی لیے ضروری ہے مذہب کہ ہمیں ایک دھارس بندھ جاتی ہے کہ جی میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا, آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ قیامت کا دن سوچ کر چپ ہو گئے. میں نے آپ کے ساتھ کچھ, آپ کے لائف میں بہت ساری چیزیں غلط چل رہی ہیں, آپ نے اسے قسمت کا لکھا ہوا مانا, اپنے آپ کو, جیسے کارل مارکس نے کہا تھا اوپیم آف دا ماسز, یہ افیم ہے. سو یہ افیم کا کام ہی کرتا ہے مذہب. دیکھیں جب ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی نا, تو اس وقت ہم ایک فیز میں آ کر بہت ساری ڈائریکشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کوئی ایک راستہ میں مل جائے. اللہ کا بڑا شکر ہے, یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں, ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں دین یا مذہب جیسی نعمت جو ہے, اسلام جیسی نعمت جو ہے, اس سے ہمیں بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطے میں آ گئے ہم اس کے, اور ہمیں کوئی چیز زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑی. جہاں تک بات ہے کہ جو 4,500 ریلیجن کم و بیش آپ نے جو بیان کی ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں, بلا شبہ ان کے اندر ایسے خصائص موجود ہیں, لیکن اسلام وہ ایک واحد دین ہے جس کے اندر, جس کی کتاب جو قرآن مجید ہے, اس کے اندر ہر ایک لکھا ہوا حرف اور ایک ایک کلمہ وہ اس چیز کی صداقت پر مبنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجا ہے, اور اس کے اندر سے کوئی ایک چیز بھی غلط ثابت نہیں ہوتی. اب ہم ایک مذہب کو دیکھتے ہیں جس کے اندر کچھ حصہ صحیح ہے یا بہت سارا حصہ صحیح ہے, لیکن کچھ حصہ غلط ہے, جبکہ دین اسلام کے اندر ہم کسی ایک حصے کو بھی ایسا نہیں پاتے. تو ممکن ہے کہ اسلام یا اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں یا جو اس کی لرننگز ہیں, اس سے سیکھ کر سمجھ کر کچھ مذاہب نے ان کو اڈاپٹ کر لیا, یا اس سے پہلے جو ٹیچنگز چلتی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, حضرت موسیٰ کے دور میں, یا اس سے پہلے. اسلام تو بہت زیادہ پرانا مذہب نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم لفظ اسلام کو سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک ایک سمجھے غلطی ہے, فکری غلطی ہے شاید, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی شروع ہوا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے. جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ توحید کی دعوت تھی, لا الہ الا اللہ. محمد رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب صفا کی پہاڑی پر گئے اور لوگوں کو جمع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کو ایک مان لو, اور یہ جو تم شرک کرتے ہو اس کو چھوڑ دو, فلاح پا جاؤ گے. اور یہی ٹیچنگ حضرت آدم کی تھی, اور یہی ٹیچنگ حضرت نوح کی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا پارٹ آف اے کنٹینیویشن جو کہ اسٹارٹ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام. کیونکہ آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات, ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, قوم لوط, ہر ایک نبی نے آ کر جو ہے وہ لوگوں کو توحید کی طرف ہی دعوت دی. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی رب کی عبادت کرو, وہی ایک واحد رب ہے جو تمہیں جو ہے وہ مریض ہوتے ہو تو شفا دیتا ہے, جو رزق کی ضرورت ہوتی ہے تو رزق پہنچاتا ہے, تمہارے معاملات کو سیدھا کرتا ہے, تمہیں اولاد دیتا ہے. یہ تمام کام جو تمہارے سامنے ہو رہے ہیں یہ ایک ہی ذات کرنے والی. اب تم اگر کسی سے لو لگا لیتے ہو تمہاری کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, گمراہی کی وجہ سے, نبی کا کام کیا تھا؟ نبی کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی نہیں کرتا تھا, کیونکہ ریلیجن میں ہے ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں جس کے تھانے داریا ہم نے تمہیں اس کے اوپر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. سورۃ الضحیٰ, سورۃ الکوثر اور یہ تمام صورتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ون آف دی ریزنز واز ٹو کنسول دا پروفٹ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بنانے کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, تمہارے رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا, بشیرا و نذیرا. آپ لوگوں کو دعوت دیں, آپ لوگوں کو بلائیں اسلام کی طرف, دین کی طرف. آپ اچھی, جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں ان کو بشارتیں دیں جنت کی, اچھی باغات کی, نہروں کی. جو نہیں آتے ان کو آپ ڈرائیں. تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اس کو. اب آپ نے کہا کہ فرکشن والا معاملہ, پھر کوئی ایک سوسائٹی میں ایک پیکٹ ہو جائے کہ جس سے ایک اچھے طریقے سے سوشل کانٹریکٹ ہو جائے. بالکل. اچھا, تو پھر ایک بات بتائیں, ہم رہتے ہیں ماڈرن ورلڈ میں, یہاں پر قوانین موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے چوری کی تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا, فلاں کام کیا یہ ہوگا, سگنل توڑا یہ ہوگا, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد مذہب کی کیا گنجائش بچتی ہے؟ مذہب برے کاموں سے روکنے آیا تھا, ہمارے پاس ماڈرن لا موجود ہے اس کام کے لیے. اب مذہب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے مذہب کو ماڈرن لا سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہب ان کاموں کے لیے نہیں تھا.
جب میں نے لفظ دین کا استعمال کیا تو اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اگر کسی محلے میں کچرا بھی پڑا ہے تو اسلام کے اندر تعلیمات موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کچرے کو ہم نے سویپ کرنا ہے. روڈ پر جو رولز ہوں گے, جو راستے ہوں گے, ان پر کس طرح سے چلنا ہے, ڈسپلنز جو ہیں, یہ جو اصلاحات ہیں یہ دین کے اندر موجود ہیں. اور اس کے اندر جہاں قرآن حدیث ہمارے مصادر ہیں, وہاں پر جب ہم اجتہادی پہلو پر آتے ہیں کہ جہاں پر ہم منطق اور لاجک سے, قیاس اور اجماع کے تھرو ہم بہت سارے ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو آج کے جدید دور کی ماڈرن ورلڈ کی کنٹمپریری ایشوز کی ضرورت ہے, اور قرآن اور حدیث اس کے لیے اصول بیان کرتا ہے. اب چاہے وہ اوور سپیڈنگ ہو, چاہے وہ آپ کے سگنلز کو توڑنا ہو, یا اس آرگن ٹرانسپلانٹ ہو, کرپٹو کرنسی ہو, کسی بھی موضوع پر آپ بات کریں گے, اسلام میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. ہم اس کو ماڈرن ورلڈ یا ماڈرن لاز کا نام دے کر جان نہیں چھڑا سکتے. اچھا دیکھیں, بحیثیت مسلمان ہم لوگ اسلام کے قوانین کو فالو بھی کریں گے, اور ہم پر جو بندہ مسلمان ہے اس پر لازم ہے اللہ کے حکم ماننا. مطلب اسلام میں رہتے ہوئے آپ بغاوت نہیں کر سکتے, یا تو آپ آؤٹ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین سے. اگر آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, پھر آپ کے اوپر قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ضروری ہے. دیر آر نان مسلمس, دنیا میں بے شمار لوگ رہ رہے ہیں. اب قرآن پاک سے گائیڈنس جو ملے گی وہ تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کی حد تک محدود ہو جائے گی کہ جی تم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ کیونکہ قرآن کا حکم ہے مسلمان مانے گا. لیکن کیونکہ ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں, یہاں پر ایک سے زیادہ مذاہب کے لوگ ہیں, تو ہمیں تو ماڈرن لا چاہیے نا, ہمیں اسلامی لا تو نہیں چاہیے. اسلامی لا تو اسلام کے, مسلمانوں کی اور اسلام کی حد تک محدود ہے. میرے خیال سے غلط فہمی, اور ایک بڑی غلط فہمی کہ اسلامک لا یا اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. جبکہ میں نے پھر دوبارہ سے ایک جملہ دہراؤں گا کہ جب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے تو آپ کی انٹریکشن نہ صرف مسلم سے بلکہ نان مسلم سے بھی ہوتی ہے. وہ جنگ کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے, اور وہ تجارت میں بھی ہو سکتی ہے, اور وہ دنیا کے کسی اور معاملے میں بھی, کمپٹیشن میں بھی ہو سکتی ہے, ہیلدی کمپٹیشن کے اندر. تو اسلام نے ہمیں ہر قسم کے معاملے میں ڈیلنگز کا جو ہے وہ اصول و پرنسپل دیا ہے. انٹرنیشنل لا کہہ رہا ہے کہ آپ سیم سیکس میرج کر سکتے ہیں, اکارڈنگ ٹو اسلام ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم مثال کے طور پر لیٹ می کمپلیٹ, اگر مثال کے طور پہ ہم یو ایس جائیں اور کہیں جی قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہ حرام ہے, سو وہ یہ کہیں گے جواب میں موسٹ پروبیبلی کہ ہمارے پاس ایک لا موجود ہے ہمارے ملک کا, اس کے حساب سے ہم لیگل کام کر رہے ہیں. اب کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو یا اوبے قرآن پاک اور احادیث. سو ایسی صورت میں دس از واٹ آئی ایم آسکنگ کہ ایسی صورت میں اب کیونکہ ہم ایک سے زیادہ کمیونٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, انٹرنیشنلی گلوبل ولیج والا کنسیپٹ ہے, سو اسلامک لا تو مسلمانوں کی حد تک محدود ہو جائیں گے. تو ماڈرن ورلڈ میں انٹرنیشنل لا اور اسلامک لا یہ دونوں کیسے مکس ہو سکتے ہیں؟ اب میں آپ اس سوال کے اندر کئی ایک سوالات ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے لفظ استعمال کیا انٹرنیشنل لا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اوکے, انٹرنیشنل لا از, جب جو قانون ہے نا اس کے لیے جو بیسک ڈیفینیشن ایون جو انگریز نے دی ہے وہ یہی ہے کہ اٹس سم تھنگ بیکڈ بائی فورس. اگر قانون ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اگر اس کو توڑا جائے گا تو اس پر پابندی, پینلٹی, انفورسمنٹ اس کی ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل لا اس بیسک ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا, بیکاز وین وی آر ڈیلنگ ود انٹرنیشنل, ناٹ نیشنل, بٹ وی آر ڈیلنگ ود ٹرانس نیشنل اینڈ اور ہم بین الاقوامی بات کر رہے ہیں, تو ہم وہاں پر سوورن اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں. سوورن اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ خود مختار ہوتی ہیں, ریاستیں ہوتی ہیں, اور ریاست کے اوپر آپ پولیٹیکلی سیاسی پریشر ڈال سکتے ہیں, آپ ان کو کوشش کر سکتے ہیں, آپ ان سے ٹریڈ ختم کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے, چاہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہی کیوں نہ ہو. پریکٹیکلی اسپیکنگ, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ, لیگلی اسپیکنگ آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے, بیکاز اٹس اے سوورن اسٹیٹ. نہیں کر تو سکتے ہیں, جیسے کاربن ایمیشن کے رائٹس ہیں, پھر کیوٹو پروٹوکول والے, پھر اس کے علاوہ آپ کے اچھا مثال کے طور پہ ایک کنٹری ہے اور وہ کاربن ایمیشن کی جو حد ہے اس کو پار کر رہی ہے اور اس سے زیادہ کاربن ایمیشن کر رہی ہے, ویئر وڈ یو ٹیک اپ دا کیس ٹو؟ اس کے بعد انٹرنیشنل جسٹس کا ہمارا کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے اس کو سائن اپ کرنا ضروری ہے. اگر ایک کنٹری کہتی ہے کہ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش نہیں ہونا چاہتا یا چاہتی,
تو آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے. پابند نہیں کر سکتے. آپ اس پہ کیس لے کے جائیں گے, وہ کیس ریجیکٹ کر دیں گے کہ بیکاز دس کنٹری ہیز ناٹ سائنڈ اپ فار اٹ اور از ناٹ اے پارٹی. لیکن دیکھیں اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ہم پھر دوسرے ذرائع بھی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, الائڈ کنٹریز جو ہوتی ہیں پھر اس کے ساتھ جیسے ایران کے اوپر سینکشنز لگا دیں, اس کو پھر ایران کو پاکستان کے ساتھ گیس کی پائپ لائن میں ہرڈلز کھڑے کر دیے. اس طرح کے پھر جو آپ اس کو کوئی بھی ٹیکٹکس پولیٹیکل کہہ لیں نا اس کو, یہ پولیٹیکل ہے نا, یہ لیگل تو نہیں ہے نا. بات ساری یہی آ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اٹس اسٹل ڈیبیٹیبل کہ یہ لا ہے بھی کہ نہیں. بیکاز اگر کوئی بڑی کنٹری, پاورفل کنٹری, فرانس ہے, یو ایس ہے, جرمنی ہے, چائنا ہے, اگر وہ کچھ ایسا کرتا ہے, مثال کے طور پہ کشمیر کا ایشو ہے آپ کے پاس, فار 70 years بین ہینگنگ, اگر انٹرنیشنل لا ہے اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں تو اس کو حل ہو جانا چاہیے, بیکاز ایوری ٹائم سم ون ویٹوز اٹ. تو جو پروسیجرز ہیں, جو لیگل پروسیجرز ہونے چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. تو پہلا جو آپ کے کویشچن کا حصہ ہے وہ انٹرنیشنل لا پر ہے, وچ از اسٹل ڈیبیٹیبل کہ ہے بھی کہ نہیں. اب جب ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں تو سیم سیکس میرج انٹرنیشنل لا الاؤ نہیں کرتا. وہ نیشن اسٹیٹس کے کسی کنٹری کا نیشنل لا ہے وہ الاؤ کرتا ہوگا. فار ایگزامپل یو ایس کے اندر ساری اسٹیٹس الاؤ نہیں کرتی, بٹ دے آر سرٹن اسٹیٹس وچ الاؤ اٹ. اب وہ کچھ الاؤ کرنے کی ان کی اپنی سیکولر یا لبرل جو بھی ان کے کلچرز ہیں وہ اس کی بیس پر اس کو الاؤ کرتے ہیں, لیکن موسٹ آف دی ادرز ڈو ناٹ الاؤ اٹ. جب وہ نہیں کرتے, اب اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں پاتا ہے, یعنی اس علاقے میں پاتا ہے, اس ریجن میں پاتا ہے کہ جہاں پر یہ اس طرح کے لاز پاس ہو رہے ہیں اور ہی ہیز ٹو فیس سرٹن ٹروتھس آف دیٹ سوسائٹی, تو اس کے لیے آسان اور سب سے ممکنہ طریقہ جو اسلام نے بیان کیا ہے اٹس ٹو موو آؤٹ. جب آپ کے اوپر آپریشن ہے, مینٹل ٹارچر ہے, کیونکہ آپ نے جب اپنے اسلام کو تسلیم کیا ہے تو اسلام جو ہے وہ ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے, اٹس اے ڈائنامک ون. اسٹیٹک سے مطلب کیا ہے کہ میں بائنری 1 0 1 0 یہ اسلام نہیں ہوتا. اسلام کے لیے ایک ڈائنامکس ہیں, اور وہ ڈائنامک اس طرح کی ہے کہ وین اٹس اے کانٹریکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسلام یا مسلمان ہوں یا میں اسلام کو تسلیم کر رہا ہوں, I have to submit my will to اللہ سبحانہ وتعالیٰ which is given by him. جو اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا ہے کچھ بھی کرنے کا, میں اس پر اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں, تو جب جا کر میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہوں, اور پھر اس پابندی کو میں کنٹینویشن میں لے کر آتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ آج صبح میرا دل یہ کر رہا ہے تو میں کروں گا, اور رات کو میری مرضی ہے, میری خلوت کیسی بھی ہو, میری پبلک اور پرائیویٹ لائف ڈفرینٹ ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, کہ جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جیسے پہلے لوگ کرتے تھے کہ قرآن کے کچھ حصے, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اپنی مرضی کے, باقی بات رکھ لیا یا تحریف کر دی. تو اگر آپ نے اللہ کو ایک مان لیا ہے اور اس کو اپنا حاکم مان لیا ہے کہ جو قانون ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں, تو اس چیز کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کسی بھی ایسے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے جو ایک مین میڈ لا ہے, which is against the principles of Islam, which is against the principles of Islam. اب اگر ہوموسیکشوالٹی ہے, اگر وہ اسلام کے پرنسپلز کے خلاف بالکل جاتی ہے, اور اگر آپ کسی سے ریجن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں جہاں پر اس چیز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے, بٹ اٹس اگینسٹ یور ریلیجن, اٹس اگینسٹ یور فیتھ, اٹس اگینسٹ یور دین, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسیپٹ اٹ. زبردستی تو نہیں ہے کسی پر کہ کرو, سم ٹائمز اٹ از. دیکھیں اب قانونی طور پر زبردستی نہیں ہے, لیکن وہ جو آپ نے ابھی زبردستیاں مجھے گنوائی کہ جب ایک اسٹیٹ نہیں فالو کرتا, تو اس طرح سے تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی بہت ساری زبردستیاں انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ورک پلیس پر اس کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. سوسائٹی کے کچھ پریشرز تو ہوتے ہیں نا, ڈیفیکٹو پریشرز, تو خیر. لیکن جیسے سیم سیکس میرج آ گئی, آپ کے بہت ساری اور بھی چیزیں آ گئیں, کوئی سا بھی مذہب ہو وہ سب سے پہلے انسان سے اس کی آزادی نہیں چھینتا, مطلب فری ول, مطلب ونس یو آر انٹو اے ریلیجن آپ کی فری ول سب سے پہلے آپ نے سرنڈر کرنی ہے. فری ول سے مراد پھر آپ کو ہر چیز آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو مینی پیپل چوز کہ وہ کوئی ریلیجن چوز نہ کریں, تو اس میں کیا برائی ہے اگر کوئی بندہ کوئی ریلیجن چوز نہیں کر رہا, اور کیا کسی ایک مذہب کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے؟
اس کا فائدہ بھی بتا دیجیے گا اگر ہے تو. سر اصل میں بات یہی ہے کہ یہ میٹا فزیکل کویشچن ہے, اٹس ناٹ اے فزیکل کویشچن کہ جس کا مٹیریلسٹک آنسر ہو. انسان کی بنیادی مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, واٹس دا پرپز؟ اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے نہیں, بات میں اسلامک پرسپیکٹیو نہیں پوچھ رہا. اب ہم ایتھیزم اگر آپ اس پہ بات کرتے ہیں, ایک آدمی ہے جس نے نہ اسلام پڑھا ہے, نہ ہندوازم پڑھا ہے, نہ کرسچینٹی پڑھی ہے, نہ کوئی اور ریلیجن پڑھا ہے, اور وہ دنیا میں آ گیا ہے, اٹس گرون اپ. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے دن رات کیسے گزرنے ہیں, اس کی صبح شام کیسے گزرنی ہے, اس نے صرف کیا کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے, کیا وہ صرف ایکسکریشن کے لیے پیدا ہوا ہے, یا وہ صرف انٹرکورس کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جو وہ سوسائٹی میں دیکھ رہا ہے, یا اور کوئی پرپس ہے زندگی کا؟ اور اگر وہ صرف یہی کام کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر کام تو یہی کرنے ہیں, اس کے علاوہ تو کام ہے ہی نہیں نا. لیکن اسلام یا مذہب وہ ان کاموں کو کرنے کے آداب سکھلاتا ہے, اخلاقیات پیش کرتا ہے, مورلز دیتا ہے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھیں کہ ان سوسائٹیز کے اندر جہاں پر جو آپ پری اسلامک یا پری عرب سوسائٹیز ہیں, ابراہیمک ریلیجن سے بھی پہلے کی, بیبلون کی سویلائزیشن وچ از کالڈ ٹو بی دا موسٹ اینشینٹ سٹی, سب سے پہلی دنیا میں سویلائزیشن بیبلون سے سٹارٹ ہوئی. جب وہاں سے انسان اٹھا ہوگا تو اس نے اپنے آپ میں ایک مقصد تو تلاش کیا ہوگا نا. آپ اور میں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں, دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ. تو جب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرہ, میں نے جو بھی انسان پیدا کیا ہے اس کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, نیچر پہ پیدا کیا ہے. اور جو نیچر ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کو اس سوال پر ابھارتی ہے وچ از آف میٹا فزیکل نیچر, کہ تمہارا واٹ از دا پرپز آف یور ایگزسٹنس. اب انسان کے جو حواس خمسہ ہیں, اگر وہ ان حواس خمسہ کو استعمال کرے, حواس خمسہ مینس 5 سینسز, یہ 5 سینسز جو ہیں ہمارے, اور کامن سینس بھی لگا لیں, اس میں چھٹا سینس بھی لگا لیں, تو وہ یہی ان پٹس ہیں نا ہمارے. اس کے علاوہ کوئی ان پٹ ہے؟ مطلب کوئی یو ایس بی کیبل لگا دے مجھ میں اور مجھ میں کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کر دے, دس از نو آپشن اٹ. ٹھیک ہے, جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ 5 سینسز یا ایک کامن سینس سے میں جج کر لوں کوئی چیز, اور پھر یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یہی ہے, دل سے تھوڑا سا کام کر لوں گا, تھوڑا سا دماغ سے کر لوں گا. تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ان تمام چیزوں کی ان پٹ لینے کے بعد اور اس پروسیسنگ کو کرنے کے بعد بھی اس پرپز پر نہیں پہنچ پائے گا, کیونکہ یہ اس کی ایبیلیٹیز میں نے رکھا ہی نہیں ہے. جو یوزر مینول ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر میں 100 GB سے زیادہ ڈیٹا نہیں آئے گا, آپ اس میں 120 GB نہیں ڈال سکتے. اچھا, تو بنیادی طور پر میں بات کمپلیٹ کر لوں, تو بنیادی طور پر جو دین ہے یا مذہب ہے اس کا جو بینیفٹ ہے, جو فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کا ایگزسٹنس کا ریزن دیتا ہے, وچ از ٹو سبمٹ ہز ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پہلی چیز. اور پھر اس کو وہ تمام کام جو اس نے کرنے ہیں اس کے کرنے کے آداب سکھلاتا ہے, وچ میچورز ہز لائف, اور اس لائف کے جو میکسیمم بینیفٹس ہیں اس کو ریپ کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جاتا ہے, یا وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, کوئی بیڈ وائبز آتی ہیں, یا تو آئی فیل کمفرٹیبل کہ یہ کام نہ ہونے کی وجہ, چونکہ میں نے استخارہ کر لیا تو میں اطمینان میں ہوں کہ یہ میرے ساتھ جو کام نہیں ہوا اس کے لیے اوپیم ہے میرے پاس, کیونکہ اس اوپیم کے بغیر I will find myself lost. آپ نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ ہمیں زندگی کا مقصد دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف وہی 4-5 بیسک چیزیں کرنے کے لیے نہیں آئے. تو پھر اگر ایسا ہے, اگر زندگی کا مقصد مذہب بتاتا ہے, تو پھر نان ریلیجس لوگوں کا تو کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے ایتھیسٹ گزرے ہیں جن کا آخرت پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا, لیکن بہترین انوینشنز کر کے مرے. ٹھیک ہے, سو انہیں کس نے بتایا زندگی کا مقصد یہ ہے؟ تمہاری مقصد ریلیجس لوگوں کو پتہ ہے زندگی کا, اور کام نان ریلیجس لوگ کر رہے ہیں. یہ ڈائیکاٹومی نہیں ہے؟ ڈفرینٹ. آپ ابھی بات کر رہے ہیں کنٹمپریری, اس کے 2 جوابات ہیں. جو پہلا بعد والا جواب ہے وہ پہلے دے رہا ہوں, اور بعد والا جواب جو اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے کہ جو بلیف والے لوگ تھے, دا پیپل آف بلیف, یہ تو وہ بہت ساری کنٹریبیوشن کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے, اور اس کی بنیاد پر آج جو ہے وہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں.
اب وہ کیوں ختم ہو گئیں, ان کا پارٹیسپیشن کیوں ختم ہو گیا, یا ان کا شیئر کیوں نہیں ہے, اب وہ ایک الگ بحث ہے, وہ الگ ڈبیٹ ہے. سم ٹائمز اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء, کہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, یہ جس لائٹ کی میں نے ابھی بات کی, کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روشنی عطا کی, یہ مسلمز میں بھی ہے اور نان مسلمز میں بھی ہیں, کہ انہوں نے اپنی اس لائٹ کو دبا لیا ہے, اپنی اس روشنی کو, اس ہدایت کو غرق کر دیا, دبا دیا ہے, وہ کفر میں چلے گئے. اور ان کے اعمال جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, بڑی بڑی انوینشنز وچ مائٹ بی یوزفل فار دا ہیومینٹی, بٹ دے آر بٹ اے ڈیلوژن, این ایلوژن, اے مراج فار دیم, کہ وہ ان کے لیے سراب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. چونکہ ان کا تو اللہ پہ بلیف ہی نہیں تھا, تو وہ کسی اور سے اس کا اگر وہ تو اس سے اللہ کے کسی سے بھی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مانگ رہے. وہ دنیا میں تھی, انہوں نے کام کیا, وہ چلے گئے. لیکن ایسے لوگ نان مسلمز میں بھی ہیں, جو بلیف والے لوگ ہیں ان میں بھی ہیں, کہ انہوں نے جو انوینشنز کی وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گی. تو بنیادی طور پر جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں اپنی ذاتی حیثیت اور صلاحیت سے نہیں کر رہا. یہ زبان جو چل رہی ہے, جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, کیا اس میں میری کیا اوقات ہے کہ میں یہ سارے کام کر سکوں؟ یہ علم اور یہ ڈگریاں یہ میرے کس کام کی ہیں, یا میری صلاحیت تھی کہ میں یہ کر سکتا؟ جب میں فیتھ ایکسیپٹ کر چکا, جب میں نے دین کو سمجھ لیا, یا میں نے اسلام کو یا مذہب کو مان لیا, جب میں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا, معبود برحق مان لیا, تو میں نے اس بات کو تسلیم کرا کہ آئی ہیو سبمٹڈ مائی سیلف ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ناٹ جسٹ ود مائی سول بٹ ود مائی باڈی ایز ویل, کہ یہ بولنے کی صلاحیت, یہ لکھنے کی صلاحیت, یہ انوینشن کی صلاحیت یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ان کا کوئی کمال ہم اس کے اندر اگر ہم ان کو کریڈٹ دینا شروع کر دیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بینگ اے مین آف فیتھ آئی بلیو کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کسی کو ایبیلٹی دیتا ہے. اور جب ایک تلخ حقیقت ہے بہرحال وہ یہ ہے کہ جب مسلمان کام نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیر مسلموں سے بھی بہت سارے کام لے لیتا ہے. ونس اگین, اگر اسلام یا مذہب ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے تو پھر ایتھیسٹ اور نان بلیورز کے اندر یہ ساری چیزیں کرنے کی خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جی ہم اے سی بنائیں, ہم جہاز اڑائیں, ہم ویکسینز بنائیں, ہم فلاں چیز بنائیں, ہم فلاں چیز بنائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ مذہب کے بغیر بھی پرپز آف لائف سمجھا اور جانا جا سکتا ہے. بالکل, لیکن اس مقصد کی لمیٹیشنز ہوں گی نا, اور وہ ڈیوائن نہیں ہوگا, اور وہ اس دنیا میں زندگی میں اکمپلش ہو جائے گا. لمیٹیشنز کیسے؟ ایک بندہ وہ آپ کو ایئر کنڈیشنر دے کر چلا گیا, اس کا پرپز آف لائف وہ یہ سمجھتا تھا ایئر کنڈیشن بنانا ہے. جنہوں نے انوینشنز کی ہیں وہ ایک انوینشن پہ تو آ کر نہیں رکے بھائی, اس نے 10 چیزیں انوینٹ کر لی ہوں گی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہم بات کر رہے ہیں اس انوینشن پر نہیں, بٹ کہ اس انوینشن کو انوینٹ کرنے کی آئیڈیالوجی پر, کہ کس نظریے کے تحت اس نے یہ چیز کی ہے. دنیا کا بھلا ہو جائے گا, اس نے کہا دنیا کا بھلا ہو جائے گا. لیکن جو مسلمان ہے, جو مین آف فیتھ ہے, وہ یہ بلیو نہیں کرتا. صرف وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں زندگی میں ان لوگوں کا بھلا کروں, جس کا بدلہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا. آپ مجھے بتائیں, یہ لاجیکل نہیں ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے اور وہ اس کا بینیفٹ صرف دنیا میں لے, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میں 2 جگہ بینیفٹ دوں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. وہ تو تلخ بھائی, دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم کر رہے تھے, آج نہیں کر رہے نا. اور آج بھی جو ویکسین ہے وہ مسلم, جو کورونا کی ویکسین ہے وہ بھی مسلمان کپل نے ہی جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور فائنلائز کی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, اس میں خوش بھی ہیں. اب ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہ کون سے سیکٹ کے تھے, وہ مسلمان تھے بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے, اچھا بنیادی طور پر تو آج بھی مسلمان بہت سارے کام کر رہے ہیں. لیکن اب میں اگر یہ کہوں کہ دیر آر ڈیپ پاکٹس وچ ڈو ناٹ ہائی لائٹ دیئر انوینشنز اور دیئر کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی ان سم وے اور دی ادر. عیدی صاحب کتنے بڑے آدمی تھے, بے شک, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان کو نیشنل لیول کے علاوہ اپارٹ فرام سم انٹرنیشنل اوکیزنس
اتنا زیادہ فیم اور وہ چیزیں حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم دوسرے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جن کے ملینز اینڈ بلینز آف فالوورز ہیں. کسی نے عیدی صاحب کو دیکھ کر, شاید میں نہیں جانتا کسی کو جس نے دیکھ کر داڑھی رکھی ہو, سنت رکھی ہو, انسپائر ہو کر. اب اس میں ہم مان لیتے ہیں ڈیپ پاکٹس تھی, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک ون آف دا ریزنس ڈیپ پاکٹس تھی. آپ اس میں سوسائٹی کو بھی دیکھیں نا, پھر تو کوئی ٹک ٹاکر کسی پارک میں آ جاتا ہے تو لوگ اس کے آس پاس گھیرے لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو عوام بھی تو ہے ڈیپ پاکٹ. جو ہمیں سیل کیا جا رہا ہے, وہ یہی ہے نا کہ دس از واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو ان یور لائف. اگر ہم بنیادی پرپز سے ہی بھول جائیں یا ہمیں بلا دیا جائے, یا ڈسکورس ہی ایسا پیدا ہو جائے سوسائٹی کے اندر جہاں فیم از ایوری تھنگ, تو وہاں پر ہم ٹک ٹاکرز کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدا ہیں, اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ پھر بس انہی کو پوچھنے لگتے ہیں, انہی کے ہیئر اسٹائل پہ آتے ہیں, انہی کی ڈریس کوڈ پہ آتے ہیں. کہتے ہیں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, پھر کیپٹلزم اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, پھر وہ ہم بات کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. میں نے اسی لیے ابھی اس ٹاپک کو نہیں کہا کہ جو ڈیپ پاکٹس ہیں یا جو میڈیا ہے وہ از پارٹ آف دا چین آف دی, ون آف دا ریزنس, از پارٹ آف دی چین. اچھا, ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, کیا مذاہب جو ہیں اور ان جنرل اور اسلام ان پرٹیکولر, کیا اسلام میں دماغ کا اور لاجک کا استعمال کرنا حرام ہے؟ کیوں ایسا کہیں گے ہم اس لیے نہیں کہیں گے ایسا. میں آپ کو اپنا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری نارمل جو روٹین کی لائف ہوتی ہے, جس میں ہم محلے کی مسجد میں اور محلے کی سپارے والی اور سپارہ پڑھنے قاری صاحب وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں, سرٹین کوشچنس پر آ کر وہ کہہ دیتے ہیں ایسا سوچنا گناہ ہے, یہ مت سوچو, یہ سوچو گے دین سے خارج ہو جاؤ گے, ایسا سوچو گے تو دماغ پلٹ جائے گا. وہ یہ اسی طرح میں آپ کی انگلی اس طرح کر کے منع کرتے ہیں باقاعدہ. تو کیا اسلام میں دماغ کا, عقل کا, لاجک کا استعمال اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے؟ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ بالکل اجازت ہے, 100% آپ جو ہے وہ دماغ کا استعمال کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ کسی معاملے میں پھنس جائیں تو پھر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں, آپ مومنین کا, اولو الامر کا, جو لوگ جانتے ہیں, اہل ذکر ہیں, ان سے سوال کر سکتے ہیں, اور ان کنٹمپریری ایشوز کو ہم لاجک کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اجتہاد جو ہے وہ بیسیکلی اٹس مینٹل ایکسکرژن, اور ہم کوشش کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ وچ از ناٹ ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ان اور اویلیبل ان دا قرآن اور سنہ. تو جب وہ اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے ہم نے اجماع کا پروسیس ہے یا قیاس کا پروسیس ہے وچ از انالوجیکل ڈیڈکشن. تو انالوجی کی بیس پر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ دو چیزوں کا کمپیریزن نہیں کریں گے اس کے اندر, اور اصل اور فرع یعنی جو آپ کا معاملہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی آیا ہوا ہے, اور چونکہ آپ کو ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں صحیح یا غلط کا معلوم نہیں ہو رہا, تو اس صورت میں آپ اسی نوعیت کا کوئی سملر معاملہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا حکم اسی پر صادر کرتے ہیں. تو یہ سارا مینٹل لیول پر کام ہوتا ہے, اور اس کے بغیر تو شاید بہت سارے معاملات ایسے ہوں جو کہ ہو ہی نہ پائیں اسلام میں. تو اسلام تو پھر مذہب کے طور پر ہی سمجھا جائے گا, پھر دین نہیں رہے گا اسلام. لیکن ایک لمٹ پر آ کر ہمیں روک دیا جاتا ہے جہاں پر ہم اس طرح کے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا ہمارے فیتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل دیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ بات سے بات خراب ہوتی ہے. بس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لمٹس ہیں, اسلام نے دماغ کے استعمال کی بھی کچھ لمٹس رکھی ہیں. آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے یہ وسوسہ ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں, اور تمہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں, اور پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوال سوچتے ہو, اللہ کے بارے میں, تخلیق کے بارے میں اس کی. اتنی آپ کو میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ اس نہج پر آ کر شاید تم پھر دین سے بھی خارج ہو جاؤ. تو ہمارے علماء اچھا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں سے روک دیتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد وہ تربیتی پہلو, وہ اصلاحی پہلو, وہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے, بلکہ وہ تربیتی اور اصلاحی پہلو چلتے رہنا چاہیے, وہ انٹریکشن ختم نہیں ہو جانی چاہیے. تو اس کے بدلے کچھ اور سوال ان کو دیں جس پر وہ سوچیں. مجھ تک
کوئی مجھ تک سے مراد کسی بھی انسان تک کوئی حکم پہنچتا ہے کہ سپوز حکومت کہتی ہے کہ بھائی آج سے جو 9 بجے باہر نکلے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو پھر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا. حکومت بتاتی ہے کہ جی چوریاں بڑھ گئی ہیں، ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، یا 9 بجے کے بعد کوئی سینسٹیو ایکٹیویٹی ہونے کے چانسز ہیں، XYZ کچھ بھی. سوال کیا جاتا ہے جس سے مطمئن کیا جاتا ہے فالوورز کو. اگر ایک بندہ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اگر وہ کسی مذہبی حکم پر سوال اٹھاتا ہے تو کہ سوال اٹھانا گناہ ہے؟ سوال اٹھانا اٹ سیلف جو ہے وہ اس سوال کی نوعیت پر ہے. ابھی کیس ٹو کیس بیسز ہوتی ہے. سپوز اسلام میں 5 وقت نماز 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اب ایک کو پوچھے کہ 5 وقت کیوں ہے، 6 وقت کیوں نہیں ہے. ٹھیک، یہ سوال یہ تو نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ تو چلیں، اس سے کوئی چیز افیکٹ نہیں ہو رہی ہماری، مطلب کوئی فزیکل، مطلب میں نے 6 پڑھ لی تو ایسا نہیں ہے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا یا میرے کوئی پیسے خرچ ہو جائیں گے. افیکٹ نہیں ہو رہی. فزیکل افیکٹ لائک میں کہوں کہ وراثت پہ آ جائیں. چلیں ایک وہ ایگزامپل، دس از جسٹ ون ایگزامپل آؤٹ آف مینی، کہ جی لڑکے کو اتنا، لڑکی کو اتنا، یا فلانے کیس میں فلانے کے ساتھ یہ کیا جائے گا، فلاں کے ساتھ یہ کیا جائے گا. ایسے احکامات پر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ مجھے وجہ بتائی جائے، بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے وجہ بتائی جائے، تو کہ سوال کرنا غلط ہے؟ اس کی ان سوالات کے جوابات علماء نے دیے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کی حکمت بیان نہیں کی اگر، تو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے 100% اس بات پر زور دینا کہ یہی حکمت ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ بنیادی نقطہ ہم سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنے دماغ ہیں اس میں اتنے ہی جوابات آ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کسی ایک چیز پر آپ کو اگر اطمینان ہو جاتا ہے اس کے جواب پر، تو آپ اس پر اطمینان کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے جو اصولی قاعدے ہیں، ضوابط ہیں، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ہم یہ کام کریں گے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ لڑکی کو وراثت ملتی ہے تو لڑکے کو ڈبل ملتی ہے، شاید یہی سوال ہوتا ہے یوزلی کہ لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے، لڑکی کو 2 حصے ملتے ہیں. تو اس کا استدلال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ لڑکی والد سے بھی لیتی ہے اور لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر سے بھی وراثت لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو کو ایک حصہ بحیثیت ماں بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور بحیثیت اولاد بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کمپنسیٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ عادی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا سوال ہے کہ جو اس قاعدے میں بیان ہوا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کے اندر نسیان ہے، یعنی بھولنے کی عادت ہے، تو اس لیے 2 عورتیں اگر کر لیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم عورت کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں. زیادہ لوگوں کو ٹوائس دا پیپل آر بینگ انٹیگریٹڈ ایز کمپیئر ٹو مین. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم 2 عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں کورٹ میں تو ہم ڈبل سیکیورٹی، ڈبل پروٹوکول ان کو دے رہے ہیں. اب جس نے اسلام سے بیزاری ظاہر کرنی ہے اس میں وہی پرسپیکٹو مسٹرسٹ کا بھی آ سکتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی میں اتنا وزن ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریشن بڑھ رہی ہے، دیکھیں اعتراض یہ ہے کہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جو اسلام بیزار ہوگا وہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی نکالے گا نا. جو نیگیٹو تھاٹ ہے وہ نیگیٹو ہی نکالے گی. جو مکھی ہے نا، پورے جسم کو چھوڑ کے کہاں بیٹھے گی؟ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے. اس کو پیپ پسند ہے. تو جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اختراع کریں، دماغ کی اختراع کریں اور ہم کوئی ایسی نیگیٹو تھاٹ پیدا کریں. اب ہمارے یہاں چونکہ اس کا جواب انٹیگریشن میں یا پازیٹیوٹی کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں آیا یا اتنی شدت سے نہیں آیا کہ اس کو اوور کم کر جاتا. لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر علماء نے شدت دکھائی تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ خاموش ہو گئیں اور بیٹھ گئیں. لیکن بہرحال سوسائٹی کے اندر، جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے، آپ میں اور مجھ میں اس صلاحیت کو پیدا کریں کہ ہم ان برائیوں کو یا ان معاشرے کے اندر جو لوگوں کی اختراعات ہیں ان کو اسلامی دلائل کے ساتھ اور جو سلف کا منہج ہے اس کے ساتھ ان کا جواب دینے کی توفیق دے. تو بنیادی طور پر یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اف یو لو سم تھنگ تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی پریچنگ کریں. زبردستی نا، پریچنگ ضرور کریں.
سو آج کا آخری سوال ہے. ٹھیک ہے. سو باقی کے جو معاملات جو اختلافی باتیں وہ اگلے اختلاف ون بائی ون کریں گے. پنڈورا باکس انشاءاللہ ایک ساتھ نہیں کھول سکتے. مذہب کے بارے میں آپ نے کہا ریپیٹنگ دا سیم پوائنٹ کہ فرکشن ختم کرتا ہے اور لوگوں کو ملاتا ہے جلاتا ہے. بٹ مذہب کے اوپر ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ بھی ہے, مذہب از دا بون آف کنٹینشن. مذاہب جو ہیں وہ فساد کی جڑ ہوتی ہیں, کیونکہ دنیا میں انسانوں کے بیچ میں ویسے تو بہت ساری چیزیں فرق کرتی ہیں, لیکن انسانوں کے بیچ میں مذہب سب سے زیادہ تفریق مذہب لاتا ہے. یہ جہنمی ہے, مطلب 4300 جو ریلیجن ہے اس میں سے 42,999 کے مطابق 4200 کے مطابق باقی سارے جہنم میں جائیں گے, وہ ایک جنت میں جائے گا. تو مذہب تو لوگوں کے بیچ میں فساد پیدا کرتا ہے, تو مذہب جوڑنے والی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ مذہب جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا آپ بات کر رہے تھے, جو 4299 وہ شاید اس طرح کے معاملات کو اس طرح ڈیل کرتے ہوں, جبکہ جو اسلامی روٹین ہے, کیونکہ ہم چیری پک کرنے کے عادی ہو گئے اور ہم چیزوں کو اپنی من پسند چیزیں اٹھا کر اور ان کو بیان کرتے ہیں. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور میں آڈینس کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, اور اس نتیجے پر انشاءاللہ پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ سوسائٹی میں کمیونٹیز کو انٹیگریٹ کرنے والا دین, بلکہ ریلیجن تو دین تو ہے ہی ایک اسلام, کوئی بھی چیز نہیں ملے گی, کوئی بھی ضابطہ حیات آپ کو نہیں ملے گا, کوئی بھی مذہب نہیں ملے گا. اس کی جو سادہ مثال ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, مدنی زندگی خاص طور پر, اور عام طور پر مکی زندگی بھی مطالعہ ضروری ہے. جہاں یہودی بھی ہیں, جہاں عیسائی بھی ہیں, جہاں عرب مشرکین بھی ہیں, جہاں عرب مسلمز بھی ہیں, اور ان کے علاوہ جو تاجر آ رہے ہیں, جو فارس سے لوگ آ رہے ہیں, جو آتش پرست ہیں, ایون کہ جو اس معاشرے کے غلام ہیں, سلیوز ہیں, اسلام ان کو بھی انٹیگریٹ کر رہا ہے. جبکہ جو آئیڈیا ہے سلیوری کا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہر ایک انسان کی قدر ہے, اور اس قدر کو لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے قوانین پیدا کیے کہ ہر ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کا ایک کارآمد رکن بن جائے, ایک اکائی بن جائے, تاکہ وہ اپنی معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو سٹیزن ہو, اور وہ پازیٹیوٹی کی طرف معاشرے کو لے کر جائے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے پھر کہوں گا کہ ذہن کی اختراع ہے کہ ہم کسی شخص کو جہنمی کہتے ہیں کہ تو جہنم میں جائے گا. یہ اسلام میں ویسے ہی منع ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے, سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. ہم کسی کے دل کے حال کو نہیں جانتے کہ وہ جنت میں جائے گا. مطلب اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے وہ تب بھی جنت میں جا سکتا ہے. اگر آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لے تو مجھے کیا پہنچتا ہے کہ میں اس کو آج جہنم میں ڈکلیئر کر دوں. دیکھیں مثال کے طور پر اس نے کلمہ نہیں پڑھا, مر گیا بغیر کلمہ پڑھے. آپ جانتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا پوری زندگی؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ, اس جنگ کے دوران دوسرے مذہب کا بندہ مر گیا, اب تو ہم کہہ سکتے ہیں بغیر کلمہ پڑھے مر گیا. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم اس کی پوری زندگی, ہو سکتا ہے اس کو مجبوری میں لے کر آئے ہوں. وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا. مجبوری میں آیا, ہو سکتا ہے اس کے بچوں کو یرغمال بنایا, ہمیں کیا پتہ کہ یہ سچویشن کا. جن کو اللہ کے رسول نے بتا دیا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس پر عنوان یقین کرنا ہے. عام آدمی کو آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی سبیل لوگوں کے لیے کھولیں کہ وہ ان کو جہنمی یا کافر یا جو ہے وہ ہم سے جو ہے کیا کہتے ہیں الگ. کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے. اللہ یہدی من یشاء, جب مرضی ہے اللہ دے دے. اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, کافی جنگیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی, اللہ نے ان کو بچا کے رکھا. غزوہ احد جتوانے والوں میں وہی تھے. پھر اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل, ان دونوں کو قریش نے بھیجا کہ آپ جو ہے وہ جا کر مسلمانوں پر سرپرائز اٹیک کریں. یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, یہ فیصلے اللہ کے ہیں, ہمیں نہیں کرنے ہیں.
اور ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یا جو علماء بتاتے ہیں وہ ایک فعل کو بتاتے ہیں. شرک کا یہ فعل ہے, کفر کی یہ ڈیفینیشن ہے, someone falls into it تو وہ جائے گا. اب جو معاملات اللہ کے ساتھ ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے, کہ اس کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کو معاف کر سکتا ہے, اور وہ بھی اگر کسی نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی, توبۃ النصوحہ کر لی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, اچھے اعمال کر لیتا ہے, تو وہ جتنی برائیاں کی ہیں اس نے, کتنی برائیاں کی ہوں گی آخر وقت تک, عامل الصالحات. ایک آدمی کا قصہ, اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ اس نے 99 قتل کیے تھے, صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ کسی کے پاس پوچھنے گیا کہ کیا میری نجات ہو جائے گی, اللہ معاف کرے گا. 99 قتل کیے ہیں, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. برا لگ گیا اس کو, 100 پورے ہو گئے. پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا, تو اس نے اس سے کہا کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا, لیکن اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اس بستی میں جس میں آپ رہتے ہیں نا, اس سے نکل کر, یہ اچھے لوگوں کی بستی نہیں ہے, آپ اچھے لوگوں کی بستی میں چلے جائیں. اب وہ وہاں سے نکل کر اور اچھے لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, راستے میں موت آ گئی. کوئی اچھا عمل نہیں کیا اس نے ابھی تک. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے ہیں, اور بحث ہو رہی ہے کہ ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے. تو پھر یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا. اللہ نے کہا زمین کو ناپ لو, جس بستی کے قریب ہے, اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ لوگ لے جائیں, جو اگر قریب زیادہ سفر کر لیا ان کے تو وہ لے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب چونکہ اس کے قریب تھا, اللہ نے حکم دیا زمین کو یہاں والی کہ تو پھیل جا, اور یہاں والی کو حکم دیا تو سکڑ جا, اور اس شخص کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیا. اللہ نے کوئی اچھا کام کیا, اسی طرح توبۃ نصوحہ, آخری وقت کے اندر کسی کو اگر یہ موقع مل جائے. بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا, جس کے دروازے کے باہر صبح لوگوں نے لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا, نام میرے ذہن میں اس کا نکل گیا ہے. تو جزاک اللہ. باقی کے جو باتیں ہیں, ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور یہ ڈسکلیمر بھی ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, کچھ باتیں میں نے پڑھی ہیں ان کو سمجھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ, اور سامعین بھی اگر کسی چیز کی طرف آگاہی کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ قمر بھائی جو ہے وہ کامنٹس اوپن رکھیں گے انشاءاللہ. اور قانونی زاویے سے اگر کوئی چیز, اسلامی زاویے سے کوئی چیز, کوئی اصلاحی پہلو آپ کو نظر آئے تو اس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے شیئر بھی ضرور کیجیے گا, تاکہ عام ہر ایک شخص تک اسلام کا صحیح منظر اور اسلام کی صحیح تصویر پہنچے, جس کی عادت ضرورت ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.